دیکھیں میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں نا، دو ہی تصورات ہیں، دو ہی نظریے ہیں. ایک نظریہ حساب و کتاب ہے، دوسرا نظریہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. یہ دو کانسیپٹ ہیں، یہ دونوں ٹھیک ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے. ایک ٹھیک ہے اس میں، اگر یہ تصور ٹھیک ہے کہ حساب و کتاب نہیں ہے، پھر جو مرضی کرو میرے بھائی، جتنی عیاشی کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے، اور زیادہ مزے اڑائیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو مزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مزے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ملتے اس کو دنیا میں بھی نہیں ہے مزے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حساب و کتاب ہے، ہمیں ایسے ہی چھوڑا نہیں جائے گا. اب یہ جو نظریہ ہے نا حساب و کتاب ہے، یہ نظریہ سائنسدانوں نے دیا ہے، ڈاکٹروں نے دیا ہے، انجینئروں نے دیا ہے، یا خدا نے دیا ہے؟ بولے نا، خدا نے دیا ہے. یہ ہم جیسے انسان ایک دوسرے کو یہ نظریہ نہیں دیتے. اسی وجہ سے ہم آخرت کی باتیں ایک دوسرے سے بہت کم سنتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں نہ میرا فائدہ اور نہ آپ کا فائدہ. انسان انسانوں سے وہ بات کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے آخرت کی باتیں کون کرتا ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں نا ہم جب صبح شام آخرت کی باتیں ہوتی نہیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ میڈیکل سائنس کی باتیں کرے گا، انجینئر کے پاس جائیں گے جس شعبے کا انجینئر ہوگا اس فیلڈ کی باتیں کرے گا. اس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، کیونکہ ہم سارا دن جو باتیں سنتے ہیں متاثر ہم اسی سے ہوتے ہیں. جو باتیں ہم سنتے ہی نہیں ہیں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے. میرا انٹرویو تھا نا نادر علی کے پاس کچھ دنوں پہلے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا؟ میں نے کہا کہاں میچ ہونے والا ہے، کون سا میچ ہونے والا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے. میں نے کہا کدھر ہونے والا ہے بھائی؟ واقعی مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا. میں نے کہا مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میچ ہونے والا ہے. تو پیش گوئی تو وہ کرتا ہے جس کو کچھ شدھ بت ہو، پچھلے میچز دیکھے ہوں، انہیں دیکھ کے اندازہ لائے گا کہ اگلے میں کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا نہ ہمیں پچھلے کا پتا نہ ہمیں اگلے کا پتا. اب ہو سکتا ہے فوراً اس کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں بات آئے، اس کا مطلب آپ کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے، آپ کو تو میچ کا ہی نہیں پتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. بھائی ہمیں ملک سے محبت ہے لیکن ہمیں میچز سے محبت نہیں ہے. ملک سے محبت ہونے کے لیے کرکٹ سے محبت ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے. کسی کو ہے محبت تو وہ جانے، لیکن میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں وجہ کیا ہے. بھائی میں جس ماحول میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں اس میں یہ ٹاپک چھڑتا بولو ہے ہی نہیں. یہ ٹاپک کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہم یا تو مدرسے میں ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے یا کتاب پڑھا رہے ہوں گے یا کوئی فتویٰ حل کر رہے ہوں گے. فتوے میں کہیں آتا ہی نہیں ہے کہ جی اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا، شرعاً یہ جائز تھا یا نہیں تھا. یا تو ایسے فتوے آ رہے ہوں نا، 3 بالوں پہ 3 چھکے کسی نے لگا دیے تو 1 چھکا شمار ہوگا یا 3 چھکے. یہ تو پوچھتے ہیں 3 طلاقیں کھٹی نکال دیں تو 3 ہوں گی یا 1، یہ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں. چھکوں کے بارے میں وہ پوچھتا ہی نہیں ہے. جب پوچھتا ہی نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کرکٹ کے متعلق کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں، لیکن جن لوگوں سے ملتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی پروفیسر ہوگا تو میں اس شعبے سے متعلق بات چیت شروع کر دیتا ہوں. کھلاڑی تو بہت کم آتے ہیں نا، ٹوٹل کتنے کھلاڑی ہوں گے پاکستان میں؟ جتنے بھی ہوں گے تو وہ بھی ملتے ہیں، لیکن سال میں 1 آدھ دفعہ ملاقات ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ انسان جو چیز صبح و شام دیکھتا ہے سنتا ہے وہی اس کے دماغ میں بیٹھتی ہے. ہم اور آپ جس قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں، جس قسم کی باتیں سنتے ہیں، اس میں آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اس کا کوئی ٹاپک، کوئی تبصرہ، کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تبصرہ جب ہوتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو باتیں ہوتی ہیں متاثر انہی باتوں سے ہوگا نا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھیں، بہت اہم تھیں، آپ ان سے غافل ہو جاتے ہو. جو باتیں آپ کے لیے اہم نہیں ہیں آپ ان میں پڑ جاتے ہو.